اسلام سے بھی، عیسائیت سے بھی اور ہندو مت سے بھی۔ کالاش قبیلہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ان کا تعلق سکندر اعظم کی فوج سے ہے۔ ان کی عبادات، ان کے دیوی دیوتا، ان کے تہوار اور سب سے بڑھ کر ان کا یہ عقیدہ کہ وہ آسمان سے اتری ہوئی ایک نوری نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، لائف لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے چترال کے کافرستان قبیلے کالاش اور اس کا پراسرار عقیدہ، قرآن اور سائنس کی روشنی میں۔ ناظرین کرام، پاکستان کے شمالی علاقے اپنی خوبصورتی، ثقافت اور تاریخ کے لحاظ سے دنیا بھر میں منفرد مقام رکھتے ہیں، مگر انہی پہاڑوں میں ایک ایسا قبیلہ بھی رہتا ہے جن کی تہذیب، رسم و رواج اور عقائد صدیوں سے سائنسدانوں، مؤرخوں اور محققین کے لیے ایک پہیلی بنی ہوئی ہے۔ یہ ہیں کالاش یا کافرستانی لوگ، وہ قوم جو خود کو دنیا کی قدیم ترین نسلوں میں شمار کرتے ہیں۔ ان کی عبادات، ان کے دیوی دیوتا، ان کے تہوار اور سب سے بڑھ کر ان کا یہ عقیدہ کہ وہ آسمان سے اتری ہوئی ایک نوری نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ سب باتیں نہ صرف تجسس پیدا کرتی ہیں بلکہ انسان کے ماضی، مذہب اور ارتقاء پر گہرے سوالات بھی اٹھاتی ہیں۔ کالاش قبیلے کا بنیادی مرکز چترال کی وادیوں میں ہے، بمبوریت، رمبور اور بریر۔ یہ لوگ اپنے آپ کو پرانے کافر کہتے ہیں، لیکن اس لفظ کا مطلب وہ روایتی نہیں جو ہم سمجھتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسا دین رکھتے ہیں جو بہت پرانا ہے، اسلام سے بھی، عیسائیت سے بھی اور ہندو مت سے بھی۔ معزز ناظرین، کالاش مذہب میں دیوتا، قدرتی طاقتیں اور آسمانی روحوں کا اہم کردار ہے۔ یہ لوگ پہاڑوں، دریاؤں، سورج اور چاند کو روحانی ہستیاں سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک ہر درخت، ہر پتھر اور ہر جانور میں ایک روح ہے، ایک نوری طاقت۔ ناظرین کرام، یہ نظریہ ہمیں اسلامی حقیقت کی طرف بھی اشارہ دیتا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ یعنی ہر چیز میں ایک زندہ حقیقت، ایک توانائی موجود ہے جسے کالاش مانتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ان کا عقیدہ قدیم توحید پر مبنی تھا جو وقت کے ساتھ بگڑ گیا؟ کیا یہ انبیاء کی پرانی تعلیمات کا بگڑا ہوا عکس ہے، یا یہ سب محض ایک داستان؟ معزز ناظرین، دلچسپ بات یہ ہے کہ کالاش قبیلے کی عبادات میں قربانی، روزے، پاکیزگی کے اصول اور عبادات کے مخصوص دن بھی پائے جاتے ہیں، اور یہی تمام عناصر ہمیں نہ صرف اسلام بلکہ تورات اور انجیل میں بھی نظر آتے ہیں۔ یہ بات اس نظریے کو تقویت دیتی ہے کہ شاید ان کا دین کبھی کسی نبی کی تعلیمات پر مبنی تھا،
مگر وقت کے ساتھ انسانی غلطیوں اور رسوم نے اسے بگاڑ دیا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 213 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، سب لوگ ایک ہی امت تھے، پھر اللہ نے نبیوں کو بھیجا۔ یعنی ابتدا میں انسان ایک ہی سچا اور سیدھا راستہ رکھتے تھے، پھر بگڑتے گئے اور اللہ نے نبیوں کو ہدایت کے لیے بھیجا۔ معزز ناظرین، کالاش قبیلے کے تہوار بھی حیران کن ہیں۔ ان میں چومس سب سے مشہور ہے جو دسمبر میں منایا جاتا ہے۔ اس میں وہ ایک مقدس آگ جلاتے ہیں، روحوں کو بلاتے ہیں اور دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے مخصوص کلمات پڑھتے ہیں، اور یہی عمل ہمیں دنیا کے دیگر پراسرار مذاہب میں بھی ملتا ہے، جیسے مصر، بابل یا یونان کی قدیم تہذیبیں۔ ناظرین کرام، یہی وہ مقام ہے جہاں سائنسی نظریات اور مذہبی عقائد ایک دوسرے سے جڑنے لگتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ انسانی دماغ ایک خاص طریقے سے شعور اور لاشعور کے درمیان کام کرتا ہے۔ معزز ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ شعور اور لاشعور کے متعلق ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کہ شعور اور لاشعور کیسے کام کرتا ہے تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ جب کوئی انسان گہرے مذہبی یا روحانی تجربے سے گزرتا ہے تو دماغ میں کچھ مخصوص لہریں جنم لیتی ہیں، جنہیں گاما ویوز کہا جاتا ہے، انتہائی تیز ترین لہریں۔ ناظرین کرام، یہ وہی کیفیت ہے جس میں روحانی نظریہ ٹرانس پیدا ہوتی ہے۔ ٹرانس ایسی ذہنی کیفیت ہے جس میں انسان کی شعوری حالت بدل جاتی ہے اور وہ دنیا سے جزوی طور پر کٹ جاتا ہے۔ کیا کالاش قبیلے کی عبادات بھی اسی طرح ذہنی عمل سے گزر کر روحانی تجربہ حاصل کرتی ہیں؟ کیا یہ ان کے لاشعور میں دبی ہوئی سچائی ہے کہ ایک اعلیٰ طاقت موجود ہے؟ ناظرین کرام، یہ سوال سائنس اور مذہب دونوں کے لیے چیلنج ہے۔ اب ایک اور حیران کن پہلو۔ کالاش قبیلہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ان کا تعلق سکندر اعظم کی فوج سے ہے، یونانی نسل جو یہاں آ کر بسی تھی۔ ان کی زبان، ان کے نقوش اور کچھ رسومات اس نظریے کو مضبوط بھی کرتے ہیں، لیکن ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد پتہ چلا کہ ان کی اصل نسل سکندر اعظم سے بھی کہیں زیادہ قدیم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ سکندر سے بھی پہلے کے دور کی باقیات ہو سکتے ہیں، ایسی باقیات جنہیں شاید کبھی کسی نبی کی تعلیمات ملی ہوں، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ تعلیمات رسموں اور دیومالائی کہانیوں میں بدل گئی۔ قرآن پاک میں بار بار ذکر آتا ہے کہ کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا، اور لیکن ان میں سے اکثر عقل نہیں کرتے۔ ناظرین کرام، اب سوال یہ ہے، کیا کالاش قبیلہ ان بستیوں میں سے ایک ہو سکتا ہے جنہیں وقت نے بدل دیا، مگر ان کی باقیات آج بھی پہاڑوں میں زندہ ہیں؟ ان کے گیت، ان کے رقص، ان کی عبادات شاید ہمیں بتا رہے ہیں کہ کبھی انسان آسمان کی طرف زیادہ متوجہ تھا۔ اور آج کی اس ویڈیو کی آخری بات، ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ کالاش قبیلے کا دین ایک کھلا سوال ہے۔ اس میں سچائی بھی ہو سکتی ہے، بگاڑ بھی، اور کچھ علم ایسا بھی جو ابھی سمجھا نہیں گیا۔
یہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ دنیا کے کون کون سے علاقوں میں آج بھی ایسی قومیں موجود ہیں جنہوں نے قدیم علم کو رسم و رواج کے پردوں میں چھپا رکھا ہے۔ ہم ان کے عقائد کو محض کہانی کہہ کر نظر انداز کر دیں یا ان میں موجود سچائی کی چمک کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا کالاش کا دین صرف ایک قدیم دیو مالائی عقیدہ ہے یا ایک ایسا دروازہ جو ہمیں انسان کے آغاز تک لے جا سکتا ہے؟ سوچئے اور جواب تلاش کیجئے اپنے شعور، لاشعور اور قرآن و فطرت دونوں کی روشنی میں۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ لاشعور کے ہم اپنے آپ کو کتنا جانتے ہیں اس کے متعلق ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔